वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज जुमेरात यानी हमारे वीक का लास्ट शो होता है और इस शो में पूरा राउंड अप करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सियासी इवेंट्स हुए होते हैं इस पूरे हफ्ते में। इस हफ्ते बड़ी हम देख रहे हैं कि सियासी एक्टिविटी भी रही, बड़ी गर्मा गर्मी भी हमें नजर आई। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो था वो फेडरल बजट की पासिंग का था, जो कि नेशनल असेंबली से मौजूदा हुकूमत ने पास करा लिया। लेकिन ऑपोजिशन ये इल्जाम आयद करती रही कि हुकूमत अपनी मेजॉरिटी असेंबली में खो चुकी है, क्योंकि मनी बिल पास करने के लिए 172 वोट्स होने चाहिए, जो कि वो नहीं हासिल करी और महज 160 वोट उसने हासिल किए हैं। हुकूमत ये कहती रही कि अगर एतमाद के वोट की बात करते हैं तो फिर क्यों ना ऑपोजिशन इसको बाकायदा रिक्विजिशन जो है वो जमा कराए स्पीकर साहब के पास, और उसके बाद देख ले कि ऐवान में आया वजीर आजम को एतमाद का वोट हासिल है या नहीं। एक तरफ ये इंपॉर्टेंट बात थी तो दूसरी तरफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑपोजिशन की जानिब से भी हमने देखी। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, अगर हम सियासी तौर पर इमरान खान साहब का जिक्र करें तो उन्होंने अपनी जो लास्ट स्पीच दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम इदारों में रिफॉर्म्स करेंगे वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने -1 का भी जिक्र किया, कहा कि अगर मैं माइनस हो भी जाता हूं तो अपनी पूरी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फिर नहीं सोचे, ये आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इशारा ऑफ कोर्स उन्होंने ऑपोजिशन की तरफ रखा और ऑपोजिशन को लीगली करप्ट, लिबरली करप्ट रादर उन्होंने करार दिया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि दो ऐसे चीजें हैं जिस पर ऑपोजिशन इस वक्त बहुत शोर कर रही है। एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से एविएशन मिनिस्टर ने 24 जून को जिस तरह का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 262 पायलट्स ऐसे हैं कि जिनके लाइसेंस जो हैं वो सस्पेक्ट हैं, या फेक हैं या वो सस्पेक्ट हैं। उसके बाद हमने देखा कि ईयू की जानिब से, गल्फ कंट्रीज की जानिब से, वियतनाम की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं उनके हवाले से न सिर्फ पीआईए को ये कहा कि जब तक कि वो मुतमईन नहीं कर देते उनको जाहिर है इजाजत नहीं होगी कि दैट फ्लाई इनटू देयर कंट्रीज। एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, पाकिस्तानी पायलट्स हैं जो कि दीगर ममालिक में हैं, उनके लिए भी अब बड़ी मुश्किल हो गई है। कल हमने ये भी देखा कि इन्फ्लेशन के हवाले से जो फिगर्स आए उस पर भी ऑपोजिशन ने बड़ा शोर किया। एक कहानी जिसका आगाज फवाद चौधरी साहब ने किया था विद इन द रिफ्ट, यानी विद इन द पार्टी जो रिफ्ट थी, उसके बाद फेडरल बजट की पासिंग के हवाले से जिस किस्म से मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर ने की अपनी पार्टी में इत्तेहादियों के हवाले से, इंडिपेंडेंट लोगों से, उसके बाद भी द बक डजंट स्टॉप। बिकॉज आज हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता रोज जो कि एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और रूजवेल्ट होटल जो कि पीआईए ओन होटल है इन न्यूयॉर्क, उसकी नीलामी की जब बात हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ये समझते हैं कि मिस हैंडलिंग हुई है, इस तरह से इस इशू को हैंडल नहीं करना चाहिए था। आज हम इसी हवाले से तज्जिया कराएंगे। मेरे 3 मोहतरम मेहमान आज की इस नशिस्त में होंगे। सलमान आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, उन्होंने भी लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बेहद शुक्रिया। हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग राइट नाउ टू सदर्न पंजाब, क्योंकि ये डिफरेंट इलाकों में जाकर पीपीईज और जो टेस्टिंग किट्स है वो फराहम करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के आगाज से पहले कि आया इमरान खान साहब के लिए आगे बड़ी मुश्किलात हैं, क्या उन्होंने वाकई अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया है, क्या गिरफ्त हुकूमत पर और खुद पार्टी पर मौजूद है या नहीं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं और हैदर जमान कुरैशी साहब हैं। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू आपसे करूंगी और इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर या उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर आकर या टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर कहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ सारे इत्तेहादी भी इंटैक्ट हैं और हमारी पूरी पार्टी इन ऑर्डर है। आपको लगता है कीपिंग इन माइंड कि जिस तरह से फेडरल बजट के पास कराने के लिए बाकायदा इशाये भी हुए, मुलाकातें भी हुई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया नाजी साहिबा। देखें, ये बजट का जो वोट हुआ था, ये हकीकत है कि ये एक बड़ी अनसर्टन सिचुएशन चंद दिन पहले डेवलप हो गई थी बजट के वोट से, और ये हकीकत है कि ये बड़ा सेटबैक हुआ पीटीआई के लिए जब बीएनपी मैंगल के 4 एमएनए जो हैं वो इत्तेहाद को छोड़ गए
اور بلکہ انہوں نے ایکچولی اپوزیشن کو ہے جوائن کر لیا, اور بجٹ میں بھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ووٹ کیا اگینسٹ دا گورنمنٹ. لیکن بہرحال یہ سروائیو کر گئے اور 160 ورسز 119 ان کو ووٹ ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی میں ان فائٹنگ ہوئی ہے, جو پی ٹی آئی کے اندر کچھ سبورسو ایلیمنٹس ہیں جو نظر آ رہے ہیں شرارت کر رہے ہیں, پھر جو پی ایم ایل کیو میں بے شک انہوں نے ووٹ کیا لیکن وہ ناراض لوگوں میں شامل تھے اور مجبوری کے تحت وہ آگے. مجبوری یہی تھی کہ ان کے الائز ہیں, شاید کوئی بیک چینل کام کر گیا, وہ تو ڈنر میں بھی نہیں آئے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آلدو ابھی اپوزیشن جو ہے ان کا ایک یونیفائڈ سٹینس نہیں ہے. کبھی وہ ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ -1 کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ فریش الیکشن کی بات کرتے ہیں. لیکن آنے والے اے پی سی میں شاید پتہ لگ جائے کہ ان کی ایک یونیفائڈ پوزیشن ہو. اگر وہ عمران خان صاحب کو ایک فریش ووٹ آف کانفیڈنس کی ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی معاملات آگے پیچھے ہوں, کو پھر ہل جل ہوگی اور صورتحال جو ہے وہ ٹرکی ہو سکتی ہے. گو کہ آج کی خبر ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کے کتنے ایم این ایز ہیں جنہوں نے 3rd ٹائم جو ہے ملاقات کی ہے ود چیف منسٹر بزدار. تو یہ بھی دیکھنے میں سننے میں آیا ہے, ایک پیپلز پارٹی کا بھی ہے جی پیپل پارٹی کے لوگ بھی, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ سائڈ کی ہے بجٹ کے ووٹ میں. تو لہذا صورتحال جو ہے نا اس وقت بڑی ٹرکی ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ہے اگر اپوزیشن ان کو فریش ووٹ آف کانفیڈنس کی بات نہیں کرتی ہے اور معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے پی ٹی آئی پھر سیف ہے. لیکن یاد رکھیں کہ امپورٹنٹ جو مائل سٹون آنے والا ہے پولیٹیکل, وہ اگلے سال فروری کا سینٹ کا الیکشن ہے جب 50% آف دا سینیٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے. اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, پولیٹیکل اپرچونٹی, کہ وہ اپنے سینیٹر جو ہیں ان کی تعداد بڑھائیں اور اتنی ان کی پوزیشن ہو جائے, مستحکم ہو جائے کہ وہ الائز کے ساتھ مل کے سینٹ میں بھی کوئی میجورٹی ایسی صورتحال پیدا کر لیں. تو اگر فار دا ٹائم بینگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے, خان صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی تک کے لیے بجٹ پاس کرانے سے لے کے اب تک جو ہے he is sailing through and smoothly right now. جی ابھی no تو matter what he had from to now do. and this next Senate election مجھے تو معاملہ smooth نظر آ رہا ہے, لیکن پھر میں یہ کہوں گا نظر آ رہا ہے many a slip between the it all top and depends. middle ہاں پاکستانی ٹھیک ہے, یہ politics opposition میں سے ذرا every پوچھ day لیتے is ہیں a نا new day. بریگیڈیئر صاحب. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. سلمان عابد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن انٹل فیبروری, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے برملا کے بیان دے دیا, اب یہ جو پی آئی اے کی ہینڈلنگ کے حوالے سے بھی وزراء کے بیان سامنے آ رہے ہیں یا یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ دے آلسو فیل کہ اس کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہوئی. ابھی تک پارٹی پہ وہ گرفت یا حکومت کی جو گورننس کے حوالے سے جو گرفت ہونی چاہیے وہ عمران خان صاحب لوز کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نادیہ, بنیادی طور پہ عمران خان کا چیلنج جو ہے نا وہ اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں, اور نہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اس وقت نظر آتی ہے. اصل میں عمران خان کا جو چیلنج ہے وہ بنیادی طور پہ ان کا انٹرنل کانٹیکس ہے. اب وہ انٹرنل کانٹیکس میں ان کی پارٹی کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, جو گروپس بنے ہوئے ہیں, ایک وہ ہے جس کی نشاندہی فواد چودھری صاحب نے کی ہے, اور دوسری جو بات ابھی آپ نے کی جو پی ٹی آئی کی گورننس کا سٹائل ہے اس کے اوپر کافی کانٹرڈکشنز آ رہے ہیں, کافی پرابلم آ رہے ہیں. ان کے منسٹرز لیول پر, ان کی منسٹریز لیول پر فیصلے کچھ ہوتے ہیں, پھر کچھ اور دکھاتے ہیں, پھر فوری طور پہ ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ایکچولی مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو بڑا خطرہ ہے نا وہ خود ان کی اپنی حکومت, اپنی جماعت, اپنی کیبنٹ ہے. اگر عمران خان صاحب نے اگلے کچھ مہینے میں اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو وہ ڈیزاسٹر اگر ہوں گے تو وہ خود ہوں گے اپنی وجہ سے. اپوزیشن میں ابھی وہ دم خم نہیں ہے, نہ اپوزیشن اس وقت کوئی بڑی تحریک چلانا چاہتی ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے اس حکومت کو, یہ حکومت خود گر جائے گی. نہیں دیکھیے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت گر جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو جلدی کس بات کی ہے؟ وہ کس بات پہ بار بار استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں, نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرے گی
تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ تو انہی اپوزیشن جماعتوں کو جائے گا نا اگلے انتخابات میں. تو اس لیے جو مینڈیٹ ہے وہ تو 5 برس کا ہے. اچھا اب -1 کرنا, پاکستان کی سیاست میں تو کبھی بھی -1 نہیں ہوا. نہ آپ بے نظیر کو مائنس کر سکے, نہ آپ نواز شریف کو مائنس کر سکے, نہ آپ عمران خان کو کر سکیں گے, کیونکہ یہاں جو ووٹ ہوتا ہے نا وہ پارٹیوں کا نہیں ہوتا, یہاں تو شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے. اور شخصیات کی پارٹیوں پہ اتنی گرفت ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنے آپ کو وڈرا نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے نواز شریف ابھی تک وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے معاملات سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو بنیادی سوال میں اٹھنا چاہیے, جیسے آپ نے چینی کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے, آٹے کا کرائسس آیا ہے, پی آئی اے کا ایشو آ رہا ہے, اس طرح کے جتنے ایشوز آ رہے ہیں اس کو ہینڈلنگ کرنے میں پرابلم آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, کل جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا تو پی آئی اے کے بارے میں خود وزراء نے کہا نا کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. اچھا اسی طریقے سے چینی کمیشن کے اوپر بھی آیا, فلاں جگہ پہ آیا. تو بنیادی نوعیت کا جو میرے نزدیک سوال ہے پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں, عمران خان کے کانٹیکس میں, وہ یہ ہے کہ یہ کس حد تک اپنی ٹیم کے اندر ریوزٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ ٹیم میں اس وقت ریوزٹنگ کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان کو لا کے چیزوں کو چلانے کی ضرورت ہے. نان پولیٹیکل فیسز نے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کی ہے کیونکہ وہ کسی جگہ پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوال ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر. یہ آپ کی بھی اوپننگ ریمارکس آ گئے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کی پرفارمنس ہوگی. ذرا حیدر کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اپوزیشن کی طرف تمام تر لوگ اور جو ناقدین ہیں, خود بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اتنی متحد نظر نہیں آتی اور ہوگی کس 1 پوائنٹ کے اوپر, یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی پر اور حکومت پر گرفت جو ہے ان کی کمزور ہو رہی ہے؟ دو he was able to get the federal budget passed through the National Assembly, جبکہ آپ سارے اپوزیشن مل کر یہ کہتے تھے اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے. جی حیدر زمان قریشی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک کہ حیدر کو میری آواز نہیں آ رہی. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو حیدر سے اس سوال کو پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بول تو بہت کچھ رہی ہے, الزامات بھی لگا رہی ہے, استعفے کا مطالبہ بھی کرتی ہے, لیکن یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ اور جس -1 کا ذکر کیا گیا, جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یہ قبول نہیں تو پی ٹی آئی کے لیے یہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, حیدر زمان صاحب پیپلز پارٹی سے, اور سلمان عابد صاحب ہمارے سینئر تجزیہ نگار. بات ہو رہی ہے جس طرح کے پورے سیاسی ایونٹس اس پورے ہفتے ہوئے ہیں اس نے واقعی بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے. ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں -1 کی. خود عمران خان نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی. حیدر صاحب, آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ہمارا سوال یہی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو گرفت ہے پارٹی امور پر اور خصوصاً حکومت پر وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے, یا پھر جس طرح سے وہ متحرک نظر آئے, بجٹ بھی پاس کرا لیا, اس سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہی کین گیٹ ایوری تھنگ بیک ٹوگیدر؟ اور پھر ناٹ ٹو فرگیٹ کہ آج جو ایم پی ایس کی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ کی بزدار صاحب سے بھی, اور ایک پیپلز پارٹی کے رکن بھی ہیں, انہوں نے بھی ملاقات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی, اور میں سلمان عابد صاحب کی بات تفصیل سے تو نہیں سن سکا, لیکن دیکھیے عمران احمد نیازی جو ہیں, اس کی جو گرفت ہے وہ اپنی پارٹی کے اوپر بتدریج پہلے دن سے ہی کم ہو رہی تھی. ان کی پارٹی کے اندر پنجاب میں 2 سے 3 پاور ہاؤسز تھے, اور ایک اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ, بی این پی کے ساتھ بھی ان کے بتدریج معاملات راک اینڈ رول رائڈ رہی ہے. اسی طرح وفاق میں آپ کے علم میں ہیں, اور اب وہ سارا جو کچا چٹھا ہے وہ فواد چودھری صاحب, اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے کابینہ میں کہیں رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ وزیر اعظم کے سامنے جو ہے سارا حساب کتاب کھول دیا کہ کس پی ٹی آئی کے لیڈر نے کتنی اہم ترین معاملات کو سنبھال کر وفاقی وزیر خزانہ کو فارغ کروایا, جو کہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ خان صاحب سے تو کئی درجے بہتر تھی, لیکن وہ اس قابل پھر بھی نہیں تھی کہ وہ وزیر خزانہ رہتے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس طریقے سے کم بیک ماری, اور چینی کمیشن کی رپورٹ اور جو ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اور بھی پی ٹی آئی میں بہت سینئر لوگ ہیں جو صبح شام وزیر اعظم بننے کے کم از کم خواب دیکھتے ہیں, یہ شیروانیاں بنوا کے رکھی ہوئی ہیں اور ریڈی ہیں, اسٹینڈ بائی پہ ہیں, اور اس امید میں ہے کہ اکبر بابر کا کیس لگ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو ہماری بھی باری لگ جائے.
تو دیکھیے یہ چیزیں ان کے اندر سے آ رہی ہیں، میں کوئی باہر والا تو الزام نہیں لگا رہا. اور اسی طریقے سے پنجاب تو وسیم اکرم پلس ہے یا کے پی کے میں ان لوگوں کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے مارا، یہ آپ ان کو شرف دینا چاہیں ضرور دیں. نادیہ کے حیدر آئی تھنک آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس پوری چیز کو پی آئی اے کی ہینڈلنگ کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں، دو بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کے بارے میں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں بھی تھے بریگیڈیئر صاحب تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے، یہ ملک کے وہ ادارے ہیں، یہ ملک کا وہ اثاثہ ہے. لیکن اب جس طرح سے ایویشن منسٹر نے اس کو ہینڈل کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو آنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یہ تمام امور صحیح نہیں ہو جاتے؟ اور دوسرا، کیا عزت رہ جائے گی پاکستانی پائلٹس کے؟ بیکاز وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ بہت سارے پائلٹس ہمارے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے لائسنس فیک نہیں ہیں. دے ہیو بین فلائنگ not only for Pakistan International Airline but they are known in the world also. تو اس سب میں صرف پی آئی اے کے ان پائلٹس کو مورد الزام ٹھہرانا اور سول ایویشن کو ایک کلین چٹ دے دینا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ میں پچھلے سیگمنٹ کی ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ ابھی عمران خان صاحب کو اپنی کیبنٹ کو ٹرم ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور جو کچھ اسٹیٹس کو ٹائپ لوگ ہیں یا کچھ شرارتی لوگ ہیں ہی ول ہیو ٹو شو دیم دا ڈور. کیونکہ اگر یہ جس طرح سلمان عابد صاحب نے کہا گورننس کے معاملات بالکل وہ تو ہیں، لیکن اپنے یہ جو کیبنٹ کے اندر اور یہ ایڈوائزر یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ ان کو ایکسٹرا بیگیج کو نکالنا پڑے گا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اب آپ کے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پرائم منسٹر کو سنے بھی، کیونکہ آئی تھنک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جتنے سارے ہیں ان کے لیے کئی دفعہ کہا تھا کہ اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے جائیں، آج تک وہ بھی نہیں ہوئے. نہیں، وہ کیسے سنا کہ ایک دو کے علاوہ میجورٹی کے تو ہو گئے. لیکن چلیں بات یہ ہے پی آئی اے کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جو یہ یورپین یونین نے ہمیں پی آئی اے کو بین کیا 6 مہینے کے لیے. ویسے تو آئی ایم شیور 2-3 مہینے میں ارلیئر یہ بین اٹھ جائے گا جب پی آئی اے اور سول ایویشن جا کے اپنی پریزنٹیشن دیں گے اور اپنا کیس لڑیں گے. دیکھیں بہت عرصے سے اگر ہماری تھوڑی بدنامی ہوئی ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول، امیج خراب ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے بہت زیادہ. دیکھیں میں مانتا ہوں، لیکن اس میں لانگ ٹرم کا فائدہ دیکھیں کہ ناؤ ول گیو اس دی اپرچونٹی کہ جب اوور آل ایویشن انڈسٹری ڈاؤن ہے تو وی ول بی ایبل ٹو کلین اپ اینڈ ریفارم پی آئی اے فار دا لانگ ٹرم. اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا یہ کہ اٹ ہیز ہیپنڈ. اب ہم وداؤٹ اینی، اب گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے اور ایک اچھی لیول آف ٹرانسپیرنسی شو کی گئی ہے. The report has not been kept under the carpet. اب کیا ہوگا کہ میری نظر میں پی آئی اے will emerge cleaner and PIA will emerge safer. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ سول ایویشن میں گڑبڑ وہاں پہ ہوئی ہے اور ایک کرپٹ ادارہ ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جو پچھلے چند سالوں سے 1-1.5 دہائی سے وہ جو یہ لائسنس دے رہے ہیں اور کہ اپ گریڈنگ ہوتی ہے پائلٹس کی، گڑبڑ وہاں پہ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ ریلیو بھی کیا گیا آن دی جاب، لیکن سم پیپل نیڈ ٹو بی سیکڈ ان سول ایویشن آلسو. تو یہ اچھی بات ہے کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے جی حیدر، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں، حیدر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے، یہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کی ٹھیک ہے ہماری تھوڑی بدنامی ہوئی ہے بٹ ناؤ پی آئی اے از گوئنگ ٹو کم آؤٹ کلین. ڈو یو ایکچولی تھنک کہ اگر یہ کام آپ کی یا نون لیگ کی حکومت میں ہوا ہوتا تو اسی قسم کی ہمیں تجزیے سننے کو ملتے، یا یہ ہوتا کہ بدنام کر دیا پوری ملکی ایئر لائن کو، ملکی اثاثے کو؟ دیکھیے نادیہ، بریگیڈیئر صاحب آئی ہولڈ ہم، آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. دیکھیے لیکن میں بعض حد احترام کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام سرنڈر مودی نے نہیں کیا وہ سرنڈر نیازی نے کر دیا ہے. اور وہ کیسے کیا ہے کہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر، ہمارا اسٹیٹ ایسٹ، ہماری پہچان، ہمارے 5 برہ اعظم میں ہماری پاکستان کی پہچان، اس کو زمین دوز کر دیا ہے. وہ پائلٹس کی اسمگلنگ سے، کرو کی
नशे की हालत में पकड़े जाने से, एक्सेस बैगेज ले जाने से, मोबाइल फोन की चोरी से, हर किस्म की मनसी हब आती थी, उससे एयरलाइन का दिवालिया नहीं होता। लेकिन ये जो हरकत की गई है, ये दीसा दानिस्ता की गई है और इसके पीछे दो माफियाज काफरमा हैं। एक वो माफिया है जो शाहीन एयरलाइन से बेरोजगार होकर 200-250 पायलट बैठे हैं, उस एयरलाइन का भट्ठा बैठ गया तमाम सपोर्ट के बावजूद, और अब उनको रोजगार चाहिए। और पीआईए के जिन पायलट्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, हम जाली पायलट्स या फेक लाइसेंस वालों को बिल्कुल डिफेंड नहीं करते, लेकिन इसका ये तरीका नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। आज की डेट तक एज वी स्पीक जो वजीर हवाबाजी जो 7 साल से खुद जाली पे है, ये कितनी मुद्दकाखेज बात है कि वो पार्लियामान पे खड़े होकर हमारे मुल्क की तस्दीक कर रहा है, जिसके नतीजे में कोई मलेशिया में इंस्ट्रक्टर है तो कोई एमिरेट्स एयरलाइंस में इंस्ट्रक्टर है, कोई वियतनाम एयरलाइंस में है। सब जगह जहां एक्स सिविल एविएशन के अप्रूव पायलट्स हैं, मैसिव एक्सपीरियंस के साथ, ब्रेन्स हैं, मेहनत से, मिडिल क्लास से लोग गए हैं, उन लोगों को आपने घर बिठा दिया है और तस्दीक की है। और साथ क्या है कि आज तक सिविल एविएशन ने उस लिस्ट को ऑन नहीं किया। और मुझे बताइए कि अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस एविएशन डिवीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और अलाउड टू पब्लिश एनी लिस्ट। वो रेगुलेटर ही नहीं है। तो जो रेगुलेटर है वो आज तक उस लिस्ट को ऑन नहीं करता, जिसकी बुनियाद पर आपने यूरोपियन यूनियन से, आपने यूके से और बहुत जल्द अमेरिका भी आपको जो है आपकी जो है फ्लाइट्स डिसअलाउ कर रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है हैदर, आप क्या समझते हैं? दो बातें और सुन ले प्लीज, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। कल काबीना की मीटिंग में इमरजेंसी एजेंडा डाला गया कि 140 पायलट्स को फारिग किया जाए और पीआईए का जो रोजवेल्ट होटल है उसको न्यूयॉर्क में नीलाम किया जाए, क्योंकि हमारे एक मावन खसूसी या मावन मायूसी जो है, जो वजीर आजम के बड़े विदेशी पाकिस्तानियों के साथ क्लोज समझे जाते हैं, वो उसको खरीदना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी ने रोजवेल्ट जब आपने पीआईए को बेचने की कोशिश की, जिस हुकूमत ने कहा वो माजी की हो, तो वो हुकूमत कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसका सिया पांचा हुआ और वो मार्च आउट हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये साजिश है, और ये कह देना कि पीआईए को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, आप डिफॉर्म कर रहे हैं। आप 8-10 हजार बंदे को बेरोजगार करना चाहते हैं, आप अपने यारों दोस्तों को एयरलाइन जो है कौड़ियों के भाव बेचना चाहते हैं। माजी की हुकूमत में भी एक अटेम्प्ट हुई, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी, उसने मुखालफत की। अगर आपको याद हो, मिफ्ता इस्माइल ने कहा था लेकिन हैदर ठीक है, आप ये समझते हैं, क्योंकि एक ब्रेक भी लेनी है मुझे बिफोर आई गो टू सलमान आबिद, आप समझते हैं कि हैंडलिंग ऑफ द केस इज नॉट राइट, इट शुड नॉट हैव बीन हैंडल्ड लाइक दिस। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि पीआईए इज अ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन जहां पे पॉलिटिकल भर्तियां उरूज पर हुई हैं? पीआईए इज अ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल भर्तियां अलोन। आज भी 18,000 के पेरोल के ऊपर 18 से 20% पीआईए का जो सैलरी बिल है, जो कि दुनिया की एयरलाइंस के मसाफी है। आपका पीआईए का प्रॉब्लम है, आपके पास जहाज नहीं है, आपको प्लेन्स इंडक्ट करने हैं। आज भी आपकी कार्गो कैपेसिटी है, आज भी आपके पास लैंडिंग रूट्स हैं। माजी की हुकूमत ने न्यूयॉर्क का रूट बंद कर दिया, उनकी अपनी एक एयरलाइन थी, उसको चलाना था। अब समझ नहीं आ रही कि इस एयरलाइन को जमीन दो, अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक हासिल करेंगे। ओके, आपने इल्जाम आयद किया है कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली नाम नहीं लिया, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब की तरफ आपका इशारा है, आप समझते हैं कि रूजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में है वो उन्होंने खरीदना है या उनको बेचा जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि शाहीन एयरलाइन जो ग्राउंड हो गई, उसके पायलट्स को जाहिर है वो बेरोजगार हैं, उसके लिए ये सारा तमाशा किया गया है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं इस पर बात करूंगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जिसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एट अ टाइम when the international world has always been looking at Pakistan कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते आए हैं, फिर FATF के अपने मामलात हैं। ऐसे में इमरान खान साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने न सिर्फ उस दिन बल्कि गुज़िश्ता रोज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि इस बड़ी बात की और कहा कि ये किस तरह से आप इसको शहीद कह सकते हैं, और इस तरह आपने उन तमाम तर शहादतें जो कि हमारे मुल्क में हुई हैं, दहशतगर्दी का जो निशाना न सिर्फ हमारे सोल्जर्स बने बल्कि हमारे सिविलियंस बने, ये आपने बेसिकली उनकी इन कुर्बानियों को रायगा किया बाय सेइंग दैट उसामा बिन लादेन इज शहीद। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आकर इन दो पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। सलमान आबिद साहब, क्या आप अग्री करते हैं जो बातें हैदर जमान कुरैशी कह रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, और खुद आपका क्या तज्जिया है? क्या फेक लाइसेंस अगर एग्जिस्ट करते हैं या सस्पेक्ट लाइसेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उनको इस तरह से नहीं बयान करना चाहिए था? इदारे के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी, और पीआईए को जो भी रिफॉर्म करना है वो खामोशी से किया जाता, ना बताया जाता। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीआईए की बर्बादी जो है ये पिछले 2 बरस में नहीं हुई, एक लंबी दिहाई है, और इसमें सियासी हुकूमतें भी शामिल हैं, फौजी हुकूमतें भी शामिल हैं। और जिस तरह से हमने अपने कौमी इदारों के अंदर सियासी मुदाखलतें की हैं, और जिस अंदाज से मुशाहिदुल्लाह ने और ये जो अपना खुर्शीद शाह साहब ने भर्तियां की हैं, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जिस वक्त चाहें आप जाके वो चेक कर लें कि किन लोगों को किसके कहने पर अपॉइंट किया गया है। असल में मसला क्या है? देखिए, मैं खुद कहता हूं कि इसको हैंडल जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया, लेकिन इशू जो है वो बड़ा जेन्युइन है। अगर आपने अपने इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करनी है तो ये रवायती तरीके से नहीं होंगी, आपको कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके हर इदारे के अंदर एक नेक्सस बन चुका है। उस नेक्सस ने पूरे के पूरे इदारों को यरगमाल बना लिया है। अब आप खुद एतराफ करते हैं कि सबसे ज्यादा जहाज के जो क्रैश हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, जिस अंदाज से इदारे को चला रहे हैं, जिस अंदाज से पालपा जो है वो बाकायदा उसके अंदर बाइकआउट कर देता है, हड़ताल कर देता है, और जिस अंदाज से वो अपनी मनमानियां मनवाते हैं, ये बहुत से इश्यूज हैं जिसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अब मेरा इसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिफॉर्म्स जो है अगर आपने करनी है तो फिर आप उसका माहौल बनाते हैं। अच्छा, उस माहौल में अपोजिशन को भी इत्तेमाद में लेते हैं, पार्लियामेंट को भी इत्तेमाद में लेते हैं, पीआईए को भी इत्तेमाद में लेते हैं जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर आप एक ऐसी मुशावरत के साथ जब आप रिफॉर्म्स में जाएंगे तो वो लेजिटिमाइज होगी। अगर आप इसको बाकी फ्री कैन को निकाल कर कोई रिफॉर्म्स करना चाहेंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन रिफॉर्म्स, अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के कौमी इदारे कानून की हुक्मरानी के ताबे नहीं है। पाकिस्तान में कौमी इदारे अफराद के ताबे हैं, और वो अफराद कौन है? वो हुक्मरान तबका है। जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, जिस मर्जी से चाहें आप उसको उसके मुताबिक चला सकते हैं। ये रवैया जो हमने कौमी इदारों के बारे में बनाया हुआ है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो पीआईए है, या पाकिस्तान स्टील मिल था, इन सब इदारों के साथ हमने सियासत की है, और सियासी बुनियादों पर वो जितनी यूनियन बाजी थी, आज इस जगह पर हम खड़े हैं ना जहां ये इदारे खड़े हैं। और आप बता दीजिए, अभी हैदर साहब ने कहा कि हमारी, सुने एक सेकंड, अभी हैदर साहब कह रहे थे कि हमारी जी मैं कह रहा हूं, ये कह रहे थे कि हमारे इदारों की इंटरनेशनल साख मुतासिर हुई है। भाई, पाकिस्तान के कौमी इदारों की साख पहले कहां है? मुझे बताइए जरा। कौन मानता है कि आपके यहाँ इदारा साजी है, कानून साजी है, खुद मुख्तार इदारे हैं? हमने तो उन तमाम इदारों को पपेट बना के चलाया ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जहां आपका जो इंटरनेशनल क्या कहते हैं नेशनल कैरियर है, उसके हवाले से अब आपको दुनिया खत लिख रही है, आपको मना कर रही है कि अब आप नहीं आ सकते। यूएई ने तो अगर आपके इदारों में गलती है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। आई एम सॉरी, यूएई ने तो सिर्फ लेटर में ये तक लिखा है कि आपकी जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनकी भी आप अब जरा सनदें हमें बता दीजिए। तो आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मींस पाकिस्तान, इसकी साख को दोबारा बनाने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने काम करना है तो आप सारे स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें, अकेले में काम ना करें, सबको ऑन बोर्ड लें, उनको हकाइक बताएं कि कहां पे हम खड़े हैं और कहां से हमें अपनी इस्लाह जो है वो शुरू करनी है, इस्लाहात शुरू करनी है, और कैसे करनी है। मिलजुल कर काम करेंगे तो आगे चलेगा। अगर हमने इसको पोलराइज कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया, तो इस्लाहात भी नहीं हो सकेंगी। दिस इज माई पॉइंट। ओके, अच्छा, दिस इज योर पॉइंट। वेल, इट टेक्स अ लॉट बिकॉज द डैमेज दैट हैज बीन डन, अब इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो एक डिफरेंट, हमारे मोहतरम मेहमान इसको समझते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक ये डैमेज और दूसरा डैमेज कि आप उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दें और उसके बाद आप इसके हवाले से जिक्र भी ना करें, ये भी ना कहें कि आई डिड नॉट मीन दैट एंड इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग और व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी नहीं, व्हिच मींस दैट इमरान खान साहब ओन करते हैं इस बात को कि OBL is a martyr, and do you think कि having said that at the top level from Pakistan, इसके repercussions कोई नहीं होंगे? देखिए नाजिर साहबा, ये तो सब बात मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ये स्लिप ऑफ द टंग हुआ है, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। वो पहले भी और कई मामलात में उनका इस तरह स्लिप ऑफ द टंग हुआ है, और कुछ दिन हंगामा रहता है मीडिया में, अपोजिशन बहुत उसको उस पर कैश करती है, शोर डालती है, लेकिन उसके बाद ठीक है, जब लोग दिल में तो समझते हैं ना कि ये वो ही डिड नॉट मीन इट, इट वाज प्रॉब्ली अ स्लिप ऑफ द टंग।
تو وہ ٹھیک ہے, ان کے اپنے منسٹر How do you prove that? How do you prove that? How do you prove that in the international arena? You're going to say that Prime Minister کی ایک slip of the tongue تھی. جی دوبارہ بول, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں how do you prove that in the international world? کیا آپ یہ کہیں گے, آپ مطلب باقی سب کہیں گے, خود پرائم منسٹر ہی ٹویٹ کر دیں, کہہ دیں کہ this is not what he meant. آپ انٹرنیشنلی کیسے اس کو؟ دیکھیں, میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں کہ اس کے امپلیکیشن ہوتے ہیں کہ باہر کے لوگ کیا سوچیں گے کہ جناب اسامہ بن لادن کو یہ شہید اور مارٹر بنا رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو چلے ٹھیک ہے, انہوں نے خود اس پہ مناسب نہیں سمجھا, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کوئی کلیریفائی کرتے, لیکن غالباً اس لیے کلیریفائی نہیں کیا کہ جب وہ بات کریں گے تو پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, تو غالباً ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ریمین کوائٹ آن اٹ, وہ تاکہ ایشو نہ ہو. لیکن ناظر صاحب ایک امپورٹنٹ چیز آپ مس کر رہے ہیں جو پچھلے پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ جو زیدی صاحب جو کراچی کے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, جو انہوں نے ایک ٹریلر دکھایا ہے, ان کے ہاتھ میں میرا خیال ہے کچھ چند پیجز آگے ہیں جی آئی ٹی کے عزیر بلوچ کے. میرا خیال ہے اس ٹریلر جو انہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی جس پہ سندھ گورنمنٹ چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے, میرا خیال ہے اس کی بہت ہنچال والے ایفیکٹ ہوگا, ارتھ کوئک ایفیکٹ ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ بھی کہتا ہے اس رپورٹ کو پبلک کریں. لیکن بہرحال انہوں نے نیچے باتیں کر دیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ بہت زیادہ پریشان ہے. جو میرے پاس خبر ہے دے آر ویری اپسیٹ کہ یہ تبھی وہ آپ دیکھیں ان کے جو تیور ہیں ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, بیکاز ان کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جی آئی ٹی this is going to be devastating. آپ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب because last 2 minutes رہتے ہیں, I would like Heather to comment on this. ایک OBL کے martyrdom, it was just a slip of tongue. جی حیدر, it was just a slip of tongue and everybody knows about it. اس لیے پرائم منسٹر نے اس پہ ضروری نہیں سمجھا کہ دوبارہ وضاحتی بیان دیتے. اور یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ علی زیدی صاحب نے جو ذکر کیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے بڑا ڈیوسٹیٹنگ ثابت ہو سکتی ہے. جی I'd like to respond to that. First on the OBL issue, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے حیدر, آپ کہیے. اچھا, بریگیڈیئر صاحب نے جہاں تک یہ بات کی, دیکھیے یہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. جب آپ وزیر اعظم جب لاسٹ ایئر گئے, جب آرمی چیف موجود تھے نیو یارک میں, جب واشنگٹن میں امریکن ٹرپ پہ گئے, تو وزیر اعظم نے وہاں کئی انٹرویوز دیے. وہاں پہ انہوں نے آفیشیل منٹس میں, پریس ریلیز میں, یہ ٹرانسکرپٹڈ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حساس اداروں نے جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کی, اور ہم نے اس وار آن ٹیرر میں جو ہے ساتھ ادا کیا, اور ہم نے جو یہ ایکشن ہوا جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا. اب اس کے بعد بہت سارے ایسے فورمز پہ پاکستان گورنمنٹ کی سینئر ڈپلومیٹک کور کی منسٹرز کی یہ پوزیشن ہے, لیکن آپ اس سب کو جو ہے نلیفائی کر دیتے ہیں, ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں, گراؤنڈ زیرو پر لے آتے ہیں, جب پارلیمان میں کھڑے ہو کر سیدھا دانستہ طور پہ وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, اس کو چاہے دانستہ طور پہ کیوں کی ہے, انہوں نے یہ بات کیوں کی, کیوں کریں گے, سن لیں, انہوں نے یہ بات اس لیے کی, اور اس میں اتنا ڈیمیج کاز کیا ہے. ایف اے ٹی ایف کی ہم گرے لسٹ پہ ہیں, دنیا ہمارے آلریڈی پیچھے, ہمارے دشمن نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمارے فائنینشیل سینٹر کراچی پہ حملے کروا رہے ہیں ڈی ایل اے کے ذریعے. ہمارے جوان, ہمارے 80,000 فوجی, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران, ہمارے میجر جنرلز, ہمارے کرنلز, ہمارے ایس ایس پیز, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے بچے اے پی ایس میں شہید ہوئے ہیں. ہاؤ ڈیئر دس عمران احمد نیازی, جو سرنڈر نیازی کہلاتا ہے آج, جو سرنڈر مودی کا بھائی ہے, جو اس کی فتح کے لیے پاکستان کو کہتا تھا کہ یہ جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب شہادتیں, وہ شہادتیں نہیں ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نہیں ہے, لیکن او بی ایل شہید ہوا ہے. یہ اس لیے کہا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ آئسولیٹ ہو گیا ہے, یہ اکیلا رہ گیا ہے, پولیٹیکلی تنہا رہ گیا ہے, اس کی پارٹی میں انتشار کا شکار ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن کی طرف, یہ طالبانائزیشن کی طرف اس ملک کو لے جانا چاہ رہا ہے, اور یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ سیف گارڈ کروں. تو یہ کنڈیمیبل ہے.
اور یہ وضاحت کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اتنی سیریس سٹیٹمنٹس ہیں. آپ ڈپلومیٹک کورس سے انگیج تو کریں اسلام آباد میں. وہ پریشان ہیں, حیران ہیں, ہکے بکے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے. حیدر, لاسٹ 30 سیکنڈز ہے, پلیز ٹیل می, ڈو یو ناٹ تھنک سندھ گورنمنٹ کو فوری طور پر جو ہے وہ جے آئی ٹی کو پبلک کر دینا چاہیے؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ اس گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سندھ گورنمنٹ کو جو عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی ہے اس کو پبلک کرنے کے لیے ایک سال میں آپ کے پروگرام سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی کو پبلک کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آپ کے پروگرام سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ این سی او سی کی ساری میٹنگز کو آن کیمرہ دکھائیں اور ریکارڈنگ دکھائیں کہ مراد علی شاہ کا کیا سٹانس تھا اور ہمارا کیا سٹانس تھا جو کرونا کے معاملات کے اوپر ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ریسپانسبلی بات کر رہا ہوں کہ ہماری کسی لیڈرشپ کا عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں کوئی نام نہیں ہے. I have a copy of that GIT also. جھوٹ بولا ہے علی زیدی نے, اور اس کے اوپر پرجری بھی لگنی چاہیے, اس کو ڈیفیٹ بھی ہونا چاہیے. Stop making it public. سندھ گورنمنٹ تو گئی نا کورٹ کے اندر یہ کہنے کے لیے. نہیں, سندھ گورنمنٹ گئی ہے on the legal issues, not on the issue of not making it public. اوکے, انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے صحیح اوکے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ, سلمان عابد صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ سم اپ تھا جو پورے ہفتے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بڑی ایک طرح سے لفظی گولہ باری بھی ہوئی, استعفے کے ڈیمانڈ بھی ہوئے, -1 کا ذکر بھی ہوا. لیکن بہرحال میرے مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان صاحب کو. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ حکومت کی گورننس ہے جو اب کاؤنٹ کرے گی. آج کی خبر بھی آپ کو پتہ چلی ہوگی کہ پی ٹی ڈی سی کے 400 ملازمین جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے, جو احتجاج بھی کر رہے تھے. بے روزگاری کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے یہ حکومت ویسے ہی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. اپوزیشن متحد ہوگی یا نہیں, یا صرف ڈیمانڈ کرتی رہے گی استعفیٰ, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حوالے سے بھی کہا گیا, جو آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے سول ایویشن, اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ کلین. بریگیڈیئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ بھی کرپٹ ہے اور وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.